محمد سالک مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ولاگ۔ ویسے تو آپ نے بہت سے صنعت کاروں اور بزنس مینوں کے بارے میں سن رکھا ہوگا اور آپ ان کو جانتے بھی ہوں گے اور آپ نے ان کا لائف سٹائل بھی دیکھا ہوگا، لیکن آج میں جس بزنس مین صنعت کار کی کہانی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یقینی طور پر ایک منفرد اور مختلف شخصیت کے مالک ہیں۔ قسمت کی دیوی اس شخص پر مہربان ضرور ہے اور اس کا شمار پاکستان کے دولت مند ترین لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کی دولت کو میں صرف اس کے روپے پیسے، اس کی پراپرٹی، فیکٹریوں اور عالی شان بنگلے اور بزنس کے حوالے سے نہیں بیان کرنا چاہتا، بلکہ میرے نزدیک اس کی جو اصل دولت ہے وہ اس کا جذبہ انسانیت ہے، جس کے تحت وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خاموشی سے مدد کرتا ہے۔ یہ یقینی طور پر ایک پرخلوص، ہمدرد، شفیق انسان ہے اور لوگوں کو صحت اور تعلیم کے شعبے میں جو مدد اور سہولیات فراہم کرتا آ رہا ہے اور جو خدمات سر انجام دے رہا ہے اور جس کا احاطہ صرف کراچی تک نہیں ہوتا بلکہ کراچی سے باہر اندرون سندھ کے مختلف شہروں سکھر، بدین، سجاول اور ایون یہ کہ اسلام آباد اور KPK تک ان کے خدمات کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دولت مند آدمی ہے کہ اس نے لوگوں کو جو زیادہ سے زیادہ سکون اور سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں، ان لوگوں کو جو وسائل سے محروم ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو پریشان ہیں، جو بیمار ہیں، ان کے لیے جو خدمت انجام دی ہے وہ یقینی طور پر زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس شخص کا نام ہے دیوان محمد یوسف فاروقی اور پاکستان کے نامور صنعت کار بزنس مین ہیں۔ پاکستان میں ان کا بے شمار بزنس ہے اور ان کی کامیابیوں کی ایک طویل داستان ہے۔ پاکستان کے یہ سابق وزیر بھی رہے ہیں۔ ان کا شمار بلا شبہ پاکستان کے انتہائی مشہور اور کامیاب لوگوں میں ہوتا ہے۔ سندھ کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، بلکہ ان کے پاس صنعت، محنت، ٹرانسپورٹ، بلدیات اور معدنیات کے قلمدان بھی رہ چکے ہیں۔ 1999 سے 2003-04 تک وہ صوبائی وزیر تھے، پھر 2007 میں انہیں نگران صوبائی وزیر مقرر کیا گیا تھا۔ 2011 میں انہوں نے اپنے بزنس کیریئر میں ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ یوسف دیوان کمپنیز کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ ادارہ ہے جسے انہوں نے خود اپنے پیروں پر کھڑا کر کے دکھایا اور عالمی سطح پر اس کی الگ پہچان بنائی۔ اس سے پہلے ان کے خاندان کے بزرگوں نے دیوان گروپ کو عالمی شہرت یافتہ بزنس بنایا تھا۔ دیوان یوسف نے خاندانی بزنس ویلیوز کو اور آگے بڑھایا اور کامیابیوں کے نئے سنگ میل طے کیے۔ وہ صرف اپنے خاندان اور برادری کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے فخر کا باعث ہیں اور بزنس کی کامیابیوں کے حوالے سے ہمیشہ ان کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ان کا دماغ یقینی طور پر کمپیوٹر کی طرح چلتا ہے۔ وہ ایک انتہائی ذہین، قابل اور محنتی انسان ہیں۔ اپنی خودداد صلاحیتوں اور باصول زندگی کے ذریعے انہوں نے اپنے کیریئر میں ایک کے بعد ایک اہم کامیابی حاصل کی اور جس بزنس میں بھی ہاتھ ڈالا اللہ تعالیٰ نے برکت دی، کامیابی دی اور وہ سب سے آگے نظر آئے۔ سال 2005 میں انہیں حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز کا ایوارڈ دیا تھا۔ یہ جنرل مشرف کا دور تھا جس میں انہیں اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یوسف دیوان کمپنیز پر صرف پاکستان کے عوام ہی بے پناہ اعتماد نہیں کرتے بلکہ مقامی اور غیر ملکی کیپٹل مارکیٹس، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور سرکاری ادارے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ ان سے بزنس کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک با اعتماد، با اعتبار اور اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے والا گروپ مانا جاتا ہے۔ دیوان یوسف کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے بھی ہمیشہ سرگرم رہے ہیں۔ انہوں نے سندھ اسکواش ایسوسی ایشن کے صدر کی حیثیت سے اور مختلف اسپورٹس کلبوں کے پیٹرن ان چیف کی حیثیت سے نمایاں خدمات انجام دیں۔ اس کے علاوہ متعدد اسپورٹس اور کلچرل ایونٹس کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے اسپانسرشپ فراہم کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے چیئرمین پاکستان ٹیکسٹائل سٹی لمیٹڈ، چیف پیٹرن پاکستان کینیا فرینڈشپ ایسوسی ایشن اینڈ بزنس کونسل، شریک چیئر پیٹرن آف پاکستان کوریا بزنس فورم کی حیثیت سے نمایاں خدمات انجام دیں، جبکہ ینگ پریزیڈنٹ آرگنائزیشن کے ممبر، انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کے ممبر، پاکستان انڈیا CEO بزنس فورم کے ممبر اور پاکستان فرانس بزنس الائنس کے ممبر کے طور پر بھی انہوں نے قابل تحسین کردار ادا کیا۔ اپنے شاندار کیریئر میں انہوں نے آٹو موبائل انڈسٹری، شوگر انڈسٹری، سیمنٹ انڈسٹری، پولیسٹر فائبر بزنس، ٹیکسٹائل انڈسٹری، انجینئرنگ، فوڈ، ایگریکلچر، انرجی سیکٹر، انشورنس سیکٹر میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی اور ان کا کنٹریبیوشن یقینی طور پر قابل فخر ہے۔ سماجی خدمات کے حوالے سے بھی دیوان یوسف کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ویسے تو ملک بھر میں ان کے سماجی کاموں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن دیہی علاقوں بالخصوص میر کو خاص، ٹھٹھا، سکھر، بدین اور سجاول کے علاقوں میں انہوں نے بہت کام کیا ہے۔
ادویات اور علاج معالجے کی فراہمی سہولتوں کو یقینی بنانا اس سلسلے میں ان کا کام نمایاں ہے۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی ٹریٹمنٹ کو 400 بیڈ کا دیوان فاروق میڈیکل کمپلیکس کا تحفہ، جس کا بنیادی خرچہ 240 ملین سے زیادہ تھا، تحفے میں دیا گیا۔ دیوان فاروق ویژول پارک اسلام آباد، دیوان فاروق مسجد اسلام آباد، دیوان میڈیکیئر اسپتال ہتار KPK یہ نمایاں خدمات ہیں، جبکہ حیدرآباد سکھر میں بھی طبی سہولتیں دی گئیں۔ گروپ نے مختلف شہروں میں تعلیم کے شعبے میں بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ جہاں جہاں کمپنیوں کی فیکٹریاں پلانٹس تھے، وہاں پر بچوں کی تعلیم کا اہتمام کیا گیا۔ بنیادی طور پر وہ ہمدرد اور پرخلوص طبیعت کے مالک ایک سادہ انسان ہیں۔ وہ انتہائی خوش لباس، خوش گفتار اور خوش مزاج، طبیعت میں عاجزی اور انکساری، اعلیٰ اخلاقی اقدار ان کے مضبوط خاندانی پس منظر کی عکاسی کرتی ہیں۔ انہوں نے کامیاب کیریئر کے دوران زندگی کی اونچ نیچ اور نشیب و فراز کا سامنا بھی کیا، اپنے پرائے کو بھی سمجھا اور دھوکہ دینے والوں کو بھی دیکھا، لیکن راستے میں آنے والی مشکلات اور رکاوٹوں سے گھبرائے نہیں۔ بلند حوصلہ اور مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، اس لیے ان کے مخالفین اور حاسدین کو ناکامی اور انہیں ہمیشہ کامیابی ملی، کیونکہ ان کے ساتھ ان گنت لوگوں کی دعائیں ہیں۔ وہ اپنی خوبصورت اور سلیقہ شعار اہلیہ اور بچوں کے ساتھ انتہائی خوشگوار شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں عطا کرے اور ان کے خاندان کو سلامت رکھے، آمین۔ میری ان سے کافی ملاقاتیں ہیں، بطور صوبائی وزیر اور بطور ایک صنعت کار بزنس مین۔ وہ جب بھی ملے انتہائی خوش مزاج انداز سے ملے اور ہماری ان سے گھنٹوں بات ہوتی ہے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور پاکستان کے مختلف کرداروں کے حوالے سے۔ وہ تذکرے اور وہ قصے آئندہ کسی نشست میں بیان کروں گا۔ اب مجھے اجازت، اللہ نگہبان۔